کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ کتنی دیر سے آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں اور وہ آپ کا راستہ نہیں ہے؟ ہوا یوں کہ الگ صبح جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو ایک لمبا راستہ میرے سامنے تھا۔ کافی دیر کی مسافت کے بعد شہر کے آثار آنا شروع ہو جاتے تھے۔ میں روزانہ اسی راستے پر سفر کرتا تھا۔ اب تو میں اس راستے کی ہر بات اور ہر چیز سے واقف تھا۔ اس راستے کی 10 منٹ کی مسافت پر ٹھنڈے پانی کا ایک حوض تھا۔ جب گرمی کے تھپیڑوں سے دل گھبرا جاتا تو اس حوض سے ہاتھ اور پاؤں بھگو کر گیلے کر لیتا تھا اور میں یکدم تر و تازہ ہو جاتا تھا۔ اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر ایک سرائے تھی جہاں بھولا بھٹکا مسافر پناہ لے لیتا ہوگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ راستہ اس قدر شفاف اور سیدھا ہے کہ کوئی کیوں کر بھٹک سکتا ہے۔ ایک دن مجھے ارشد ملا۔ اس نے کہا کہ تم روزانہ میلوں کی مسافت کا راستہ طے کرتے ہو، درمیانی راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ درمیانی راستہ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اس طرح تمہارا سفر بھی مختصر ہوگا اور تمہیں زیادہ چلنا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ راستہ ہے کہاں؟ وہ تھوڑا سا ہنسا اور بولا، دیکھو محسن، جس راستے سے تم ڈیلی سفر کرتے ہو اور جہاں ایک حوض ہے، بالکل اس کے دائیں طرف ایک راستہ اندر سے نکلتا ہے۔ وہ کوئی 10 منٹ اس شہر کی طرف جا کھلتا ہے جہاں پر تم روزانہ جاتے ہو۔ میں نے سوچا کہ شہر پہنچنے کے لیے ایک مختصر راستے کو چھوڑ کر میں خام خواہ طویل راستے پر سفر کرتا رہا۔ میں جب تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹھنڈے حوض کے قریب سے گزرا تو دائیں طرف سے ایک راستہ دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ راستہ کچھ پر رونق تھا۔ جگہ جگہ پر زندگی کے آثار تھے، دکانیں اور زندگی کا سامان میسر تھا۔ میں نے وہ راستہ اختیار کر لیا۔ میرے لیے ہر چیز اجنبی تھی۔ دل نے سوچا کہ جلد ہی اس راستے کا عادی ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ مختصر سا راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے گاؤں کے مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی جو کہا کرتے تھے کہ زندگی کا، خوشی کا اور دل کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، بدلو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ بھٹک جانے کا خیال آتے ہی خیال آیا کہ میں تو بچپن میں ابا کی انگلی تھامے جب میلے میں جایا کرتا تھا تو کھلونوں اور غباروں کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے راستہ بھٹک جایا کرتا تھا۔ ابا کا زوردار تھپڑ گالوں پر پڑتا تو یاد آ جاتا کہ میں ابا کی انگلی چھوڑ کر اکثر گم ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے جلدی سے اس راستے پر نظر ڈالی جس سے آگے مزید کئی راستے نکل رہے تھے۔ اب میں گھبرا سا گیا۔ میں نے بے خیالی میں واپس پلٹنا چاہا۔ شام کے سائے سر پر منڈلا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میں کہاں جا رہا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو اسی ٹھنڈے حوض کے کنارے کھڑا تھا جہاں کے ٹھنڈے پانی سے میں خود کو سیراب کیا کرتا تھا۔ میں نے جلدی سے اسی راستے کی طرف قدم بڑھا دیے جو کہ میرا پرانا راستہ تھا۔ اگرچہ ایک مسافت تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میں اس راستے کے ہر چیز سے واقف تھا۔